السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زنجانی ٹی وی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرالوجر مصور علی زنجانی صاحب، اور ان سے ہم جانیں گے آپ کے ناموں کے مطابق آپ کی شخصیت کیسی ہے، وہ نام آپ کا کیا راز چھپا ہوا ہمیں بتاتا ہے. تو آئیے ویلکم کہتے ہیں زنجانی صاحب کو. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ ٹھیک کا ہے. کرم احسان ہے. پروگرام کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو آپ کا جو نام ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نام کی ہی شناخت لیے پوری دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں. آپ کے دوست ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے عزیز و قارب ہوں، آپ کے گھر کے افراد ہوں، کوئی بھی شخص ہوگا تو وہ آپ کو آپ کے نام کے مطابق ہی پکارے گا، اسی سے پہچانا جائے گا. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ نام جو ہے اس کا مطلب ایک تو بہت اچھا ہونا چاہیے. اسپیشلی ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کا نام ان کی شخصیت پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں بچوں کے ایک تو نام وہ رکھنے چاہیے جو کہ کسی بھی طور کے پر ان کی پرسنالٹی کو کسی بھی طور پہ بعد کے مسئلے کی طرف نہ لے کے جائیں. بعد کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے کہ ان کی تعلیم میں پرابلم ہے، یا ان کی شادی شدہ زندگی میں، ازدواجی زندگی میں، بعد میں بچوں میں، یا باقی ان کا جو نصیب ہوتا ہے ان کے پریکٹیکل لائف میں، کریئر بلڈنگ میں، اس پہ کسی بھی طور کے اوپر ان کا نام جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر ان کے لیے بھاری ثابت نہ ہو اور اس میں مسائل پریشانی ان کو فیس نہ کرنا پڑے. تو اسی اعتبار سے جو نام ہوتا ہے وہ آپ کی شخصیت کے امتزاج اور آپ کی پرسنالٹی کو بہتر طور کے اوپر نکھارتا ہے. کہ آپ کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ راز جو کہ شاید آپ کے قریبی سے قریبی لوگوں کو یا آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتے ہیں. تو وہ ناموں کے راز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ بتانا شروع کریں گے، جس میں بہت سارے الفابیٹ جو ہیں اس میں پہلے بھی آلریڈی ہم کور کر چکے ہیں، جی. جس میں اسی چینل کے اوپر ناموں کے الفابیٹس کی مل جائیں گی. تو آج کے نام کے اعتبار سے جو الفابیٹ دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آج کے نام کے الفابیٹ میں کون سے راز پوشیدہ ہیں. ہمارا نیکسٹ الفابیٹ ہے جی. آئیے جانتے ہیں شاہ صاحب سے کہ ہمارا جو نیکسٹ الفابیٹ ہے جی، اس کی پرسنالٹی وائز وہ لوگ کیسے ہوں گے اور ان کے نام میں کیا سیکرٹ چھپے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. لائبہ آج کے پروگرام میں دیکھا جائے نا جو الفابیٹ جی والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ان الفابیٹ کا جو نام شروع ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو امپریس کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ ان کو کسی بھی طور کے اوپر اپنے کام سے، اپنے آئیڈیاز سے، اپنی سوچ سے اور جو مرضی کر لیں، آپ ان کو کسی بھی طور کے اوپر بہت زیادہ امپریس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ خود اپنی قابلیت، اپنی ذہانت، اپنی ہارڈ ورکنگ اور جو کام ان کی اپنی ذات سے یہ لوگ انجام دیتے ہیں، یہ ہمیشہ اسی کے اوپر سیٹسفائی نظر آئیں گے. اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ ہارڈ ورکنگ ہونے کے علاوہ اپنی زندگی میں خود سے کوئی نہ کوئی مقام ضرور حاصل کر لیتے ہیں. کیونکہ ان کا زندگی کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے، وہ ہے کام کام اور کام، کہ انہوں نے صرف کام ہی کرنا ہے. یہ ادھر ادھر فضولیات کی چیزوں میں قطعی طور کے اوپر انوالو نہیں ہوتے. اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ قطعی طور کے اوپر کسی بھی خوش فہمی میں زندگی میں مبتلا نہیں رہتے. کسی بھی طور کے اوپر یہ عشق معشقوں کی طرف بہت زیادہ انکلائنڈ نہیں رہتے. یہ ہمیشہ بڑے پریکٹیکل اپروچ کے حامل ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ زندگی میں ریئلسٹک اپروچ کے حامل ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے زندگی میں یہ ادھر ادھر کبھی بھی ڈائیورٹ نہیں ہوتے. اس اعتبار سے ایک تو یہ دوسروں کے اوپر بہت زیادہ رلائی نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اپنی سوچ کے اوپر رلائی کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے آئیڈیاز کے اوپر رلائی کرتے ہیں. ہمیشہ یہ اس چیز کے اوپر رلائی کریں گے، اس چیز کے اوپر یقین کریں گے جو ان کو سامنے نظر آئے گا. ایسی کوئی چیز جو کہ تخیل میں ہو، کوئی ایسی چیز جو کہ ان کو کسی نے آگے سنائی ہو، کسی نے بتائی ہو، یہ کبھی بھی اس سٹوری کے اوپر رلائی نہیں کریں گے انٹل اینڈ انلیس یہ خود جو ہے اس کے بارے میں ٹروتھ فائنڈنگز نہ کر لیں. اور جب یہ ٹروتھ فائنڈنگز کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق ان کا یقین جو ہے وہ مستحکم ہوتا ہے. تو ان کا سب سے بڑا جو زندگی کا ایک مقصد ہے وہ ہے اپنی ذات کو گرو کرنا، ڈیولپ کرنا، کسی ایک خاص مقام کے اوپر پہنچانا. اور اس مقام کے اوپر پہنچانے کے لیے قطعی طور پہ کسی شارٹ کٹ کی طرف نہیں جاتے. یہ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور محنت اسٹرگل سے ہی یہ اپنی زندگی میں اپنے گولز کو حاصل کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری بہت اچھے انداز میں نبھاتے ہیں. ان کے رشتوں میں، چاہے رشتوں کی ذمہ داری ہو، چاہے کام کی ذمہ داری ہو، اگر ایسے لوگ آپ کے اگر سوشل سرکل میں ہیں یا آپ کے کام کی جگہ کے اوپر ہیں یا آپ کی ایون فیملی میں بھی ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کوئی بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں، اور اس ذمہ داری دینے کے بعد آپ بالکل مینٹلی طور کے اوپر فری ہو جائیں، کیونکہ ان کی طرف سے کام جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو مکمل ہوا ہوا ملے گا.
اور اس کام میں قطعی طور کے اوپر کوئی خامی نہیں ہوگی، اس کام میں ہمیشہ پرفیکشن ہوگی، کیونکہ یہ کوئی بھی کسی کا بھی کام اگر یہ خود سے کر رہے ہیں تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ان کو خود کسی سے کام چاہیے. تو اس اعتبار سے ان کے اندر پرفیکشن ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور یہ اپنی بڑی کم عمری میں ہی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ اپنی بڑی کم عمری میں ہی اپنے کریئر اورینٹڈ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے یہ پارٹ ٹائم کر رہے ہوں، چاہے یہ فری لانسنگ کر رہے ہوں، لیکن اپنی پڑھائی کی زمانے میں ہی یہ کچھ نہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. کسی ایک فیلڈ میں رکنا جو ہے وہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن کے ضرور ابھرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ الفابیٹ کے ساتھ.